رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ کلمات ہیں جس سے قبر کا عذاب پناہ مانگتا ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے والے کے جنازے پر فرشتے آتے ہیں اور جبرائیل جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم حق کے والدین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد حق کے والدین کو بیان فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اسی طرح ہر شخص کا باپ اور ماں بھی ایک ہی ہے۔ یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے 5 باتوں کو لازم قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل ہے جس والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے، لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز میں بات کرے، یعنی والدین کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اولاد ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے۔ دوسری بات یہ کہ تم نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں، یہ اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر غصہ بھی آئے تو برداشت کرے، انہیں نہ جھڑکے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ تیسری بات یہ کہ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ چوتھی بات، والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈانپ لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت کرے، ان کے سامنے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ رہے۔ پانچویں بات یہ کہ ان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے محبت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چڑھائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبر کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر وقت نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کر۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میں ہجرت اور جہاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں اور میں اس پر صرف اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: صدقہ جاریہ، پھیلایا ہوا علم اور صالح اولاد کی دعائے مغفرت۔ اے پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما جبکہ حساب قائم ہوگا۔ حضرت زحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ لوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ زحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر جاؤ اور انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں کے نیچے ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جارانہ کے مقام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہی ہیں۔ اتنے میں ایک خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کیجیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ذیل کی باتوں پر کاربند رہیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیے۔ قرآن پاک نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما جبکہ حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں: ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ والدین کے لیے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمے کسی کا قرضہ رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آپ اپنے امکان بھر ان سارے کاموں کو پورا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے، ان کا احترام کیجیے، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیے، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک بار حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا ہی گیا یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو دردہ نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کہاں؟ حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کروں، کیونکہ والد بزرگوار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔
حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے، ابو بردہ آپ جانتے ہو میں کیوں آپ کے پاس آیا ہوں؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا، بھائی میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق ادا کروں۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیے اور رحم کے ان رشتوں کا پوری طرح پاس اور لحاظ رکھیے۔ ان رشتہ داریوں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائے مغفرت کرتے رہیے۔ توقع ہے کہ خدا درگزر فرمائے گا اور شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئیں اور اس وقت وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں، کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کے خدا کے حضور گڑ گڑائیے، انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی، یعنی اے پروردگار بچپن کی بے بسی میں جس رحمت و جانفشانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں، خدایا میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کی حال زار پر رحم کی نظر کر۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے، ماں طبعاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت و سلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا ہے اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف دہ مدت 2.5 سال ہے۔ قرآن نے ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کی پہم دکھ اٹھانے اور کٹھنائیاں جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں کھینچا ہے اور نہایت ہی خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جانثار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت و سلوک کی زیادہ مستحق ہے، اور پھر اسی حقیقت کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور ان کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجیں میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانی عطا کروں گا۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ کا احتمال رہتا ہے، جب کبھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوری طور پر توبہ کر لے تو یہ غلطی اور گناہ کا بہترین تدراک ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ سے اس گناہ سے اجتناب کا مکمل ارادہ ظاہر کرے، جس کو شریعت کے اصطلاح میں توبہ نصوحاً کہا جاتا ہے، یعنی حقیقی توبہ۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی تو انہوں نے رو رو کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی، خدا نے ان کی معافی کو قبول کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔
اس کے مقابلے میں شیطان سے بھی گناہ ہوا، مگر اس نے گناہ پر کوئی شرمندگی کا اظہار نہ کیا بلکہ گناہ پر ڈٹ گیا، تو خدا تعالیٰ نے اس کو قیامت تک راندہ درگاہ کر دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے کئی سے بشرا کمزوری کی وجہ سے گناہ سرزد ہوئے، مگر انہوں نے گناہ پر ایسی شرمندگی اور ایسے ندامت کا اظہار کیا کہ ان کی توبہ پر فرشتے بھی رشک کرنے لگے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی توبہ کے کئی واقعات کتابوں میں درج ہیں، مگر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ ایک منفرد توبہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے قائرین بھی اس کو پڑھیں اور سبق حاصل کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہی ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا کہ وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا، میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چوٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل نے نزول فرمایا اور فرمایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا
تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ سالبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔